حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے جو ایام مقررہ کیے ہیں، ان میں یہ دو دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کے دن ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن ہمارے لیے خوشی اور اللہ کے شکر و امتنان کا دن ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا دن ہے۔ دنیا بھر میں ہر قوم اپنی عید کیوں مناتی ہے؟ اس کی بنیاد حقیقت یہی ہے کہ جو قوم جس فکر اور نظریے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اس فکر و نظریے کی جو بنیادی شخصیت یا اس قوم کا دنیا میں آغاز کرنے والا جو فرد ہوتا ہے، اس کی یاد کے طور پر عید کا دن منایا جاتا ہے۔ یا کوئی قوم اپنی اجتماعی تشکیل کے لیے جو نظریہ اور فکر و آئین اختیار کر لیتی ہے، اس کے نفاذ کے دن کو اپنے لیے بطور عید کے مناتی ہے۔ ماضی کے 8-10 ہزار سال پرانی اقوام ہوں یا آج کی جدید دور کی اقوام ہوں، ان کی تعمیر و تشکیل کے مراکز ہی ان کی عید منانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانیت کے لیے معیار اور نمونے تین ہو سکتے ہیں: مقام، زمان اور افراد۔ انہی کی بنیاد پر عید یا خوشی کا کوئی دن دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس قوم کی کوئی افراد ہوں گے جنہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہوگا، اور انہوں نے وہ کردار کس مقام پر اور کس زمانے میں کس ادا کیا ہوگا، وہ زمانہ، تاریخ یا مقام کو لوگ یاد رکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر خاص دن مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ تمام اجتماعاتیوں اور معاشروں کی تشکیل میں یہ بنیادی امور رہے ہیں، لیکن تجزیہ یہ کرنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو پروگرام انسانیت کے سامنے رکھا گیا، اس کی کچھ مشترکات ہیں جن پر عید الاضحیٰ کا دن مشتمل ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یاد میں منائی جاتی ہے جو آپ 10ویں ذی الحج کو اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انسانیت کے جد امجد اور فکری رہنما ہیں۔ یہودی بھی انہیں اپنے نظریے اور فکر کا بانی مانتے ہیں اور عیسائی بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہندوؤں کے ہاں بھی برہما کا بنیادی تصور دراصل ابراہیم علیہ السلام کے تصور کا ایک رخ ہے جس کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا۔ مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیفی تحریک کے بانی نبی کے طور پر مانتے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جنہیں دنیا کی تقریباً تمام لوگ کسی نہ کسی انداز میں اپنے رہنما مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ایک بین الاقوامی عید ہے۔ کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا عمل۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظل العالی نے مزید فرمایا کہ پورے کرۂ ارض کا مرکز اور محور جس پر پوری کرۂ ارض گردش جاری ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ مشاہدات، تجربیات اور سائنٹیفک اسلوب پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کرۂ ارض کا مرکز اور محوری مقام خانہ کعبہ اور حرم مقدس ہے۔ یہ کل انسانیت کا مرکز ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کا طواف کیا۔ نبی کریم جب حج کے موقع پر مزدلفہ سے منی تشریف لا رہے تھے اور منی سے مکہ، تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وادی سے فلاں فلاں نبی گزر رہے ہیں، یعنی ماضی کی تاریخ کی تصویر نبی کریم کو دکھا دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تسلسل کا وہ مرکز رہا۔ ہندوؤں کی اتنی بڑی اجتماعیت کے ہاں ان کی ویدیوں میں بھی اس حرم کا تذکرہ ملتا ہے۔ حرم مقدس میں طواف کے لیے جانا، 7 چکر کاٹنا، پھر ہندوؤں کے ہاں شادی کے موقع پر 7 پھیروں کا ہونا، دراصل خانہ کعبہ کے طواف کا ہی تصور ہے جو ہندوستانی وہاں سے لے کر آئے تھے۔ حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذی الحج کے 8 تاریخ کو یہ خواب آتا ہے، یہ الہام ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ اس دن کو یوم تراویہ کہتے ہیں۔ تراویہ
رویے سے ہے۔ رویہ انسان کے اندر رجوع سے سب سے پہلے خیال آتا ہے، تخیل پیدا ہوتا ہے، اس تخیل کو عربی میں رویہ کہتے ہیں۔ یوم تراویہ اس لیے اس قربانی کرنے کا خیال، خواب یا الہام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن آیا۔ یہ عجیب خواب تھا کہ انسان کو ذبح کر رہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کہتا ہے پتہ نہیں یہ خدشہ ہے یا دھوکہ، کیسا خواب ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکل کر جب عرفات میں پہنچتے ہیں، عرفات کے میدان میں تشریف فرما ہے، تو عرفہ کی رات 9ویں ذی الحج دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھتے ہیں، اور یہی خواب جو پہلے رویے کی شکل میں تھا دھندلا خیال تھا۔ عرفہ کے میدان میں یہ پوری معرفت کے ساتھ الہام ہوتا ہے، جس میں انسان کو عرفان حاصل ہوتا ہے، پورا وجود اس کی رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور اس خیال کے بارے میں کسی قسم کا بظاہر شک و شبہ نہیں رہتا، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ وہ تصور اور تخیل جو 8 تاریخ کو بطور ایک رویے اور خیال کے آیا تھا، وہ 9 ذی الحجہ کے دن میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور پوری معرفت اور عرفان کے ساتھ ان کے سامنے آتا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض شیطانی خیال نہیں ہے، یہ نفس کا محض دھوکہ نہیں ہے، محض ایسا تخیل نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو، یہ قابل عمل ہو سکتا ہے۔ اب وہاں سے پختہ عزم کر کے چلتے ہیں۔ اگلے تیسرے دن 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، ان پر چھری پھیری، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا عطا فرمایا۔ اس طرح یہ پورے کا پورا قربانی کا عمل وجود میں آ گیا، اس لیے اس دن کو یوم نحر کہتے ہیں۔